کیا آپ کے کاکٹیلز کے بچے بھی مٹکی سے نکلنے کے چند دن بعد ہی اچانک مر جاتے ہیں؟ آپ انہیں مہنگی مہنگی دوائیاں بھی دیتی ہے، بہترین سیڈ مکس بھی ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی مٹکی میں کوئی نہ کوئی بچہ مرا ہوا ملتا ہے۔ دوستو 90% بریڈرز ایک ایسی نادانستہ غلطی کر رہے ہیں جو ان معصوم بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سیزن میں اپنی کاکٹیل کے ایک بچے کو صحت مند اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ خفیہ فارمولہ بتاؤں گا جو بچوں کو مرنے سے 100% بچائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل پنچز پیراڈائز۔ امید ہے آپ اور آپ کے پرندے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جب کاکٹیل کی انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ایک بریڈر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن یہ خوشی اس وقت غم میں بدل جاتی ہے جب وہ بچے ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں کاکٹیل کی ننھی چوزیں بہت نازک ہوتی ہے اور ان کی زندگی کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہوتا ہے اور وہ ہے ان کی شروعاتی خوراک۔ آج اس ویڈیو میں ہم تفصیل بات کریں گے کہ بچے نکلنے کے بعد آپ نے ان کی دیکھ بھال کیسی کرنی ہے اور کون سی ایسی چیزیں لازمی دینی ہے جن کے بغیر بچوں کا بچنا ناممکن ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ جب کاکٹیل کے بچے انڈے سے باہر آتے ہیں تو وہ خود تو کچھ نہیں کھا سکتے، والدین انہیں اپنے پوٹے سے خوراک نکال کر پیٹ کرواتی ہے، جسے ہم کراپ ملک یا سیمی ڈائجسٹڈ فوڈ کہتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ پنجرے میں صرف سخت دانہ جیسے باجرہ، کنگنی یا سورج مکھی کے بیج رکھ دے تو والدین وہی سخت دانہ کھائیں گی اور بچوں کو کھلانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ننھی چوزیں اسے سخت دانے کو ہضم نہیں کر پاتے، ان کا پوٹا جام ہو جاتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے اور بچہ راتوں رات مر جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی پہلا بچہ انڈے سے نکلے تو سافٹ فوڈ دینا لازمی ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سافٹ فوڈ نہیں دیں گے تو بچوں کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سافٹ فوڈ میں ہم نے دینا کیا ہے۔ اب میں آپ کو چند بہترین اور آزمودہ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے روزانہ بدل کر دینی ہے، جیسے ابلے ہوئے کالے چنے اور دال۔ رات کو کالے چنے، ثابت مونگ کی دال یا لال لوبیا بھگو کر رکھ دے اور صبح انہیں اچھی طرح ابال لے۔ چنے اتنے نرم ہونے چاہیے کہ انگلی سے دبانے پر میش ہو جائے۔ یہ پروٹین کا خزانہ ہے جو بچوں کی گروتھ راکٹ کی طرح تیز کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ابلے ہوئی گندم کو اچھی طرح ابال کر نرم کر لے، یا کاکٹیل کے بچوں کے ہاضمے کے لیے بہترین ہے اور اس سے بچوں کا سائز بہت اچھا نکلتا ہے۔ اب دوستو جو لازمی چیز ہے وہ ہے ایک بریڈ۔ میں سمجھتا ہوں جب بچے نکل آئے کاکٹیل کی تو آپ نے شروع کے 2 سے 3 دن صرف یہی چیز دینی ہے، یعنی ایک بریڈ۔ ایک ابلا ہوا انڈا لے، اسے اچھی طرح میش کر لے اور اس میں ڈبل روٹی کا چورا ملا لے۔ یہ نرم غذا چوزوں کے لیے ایک طاقتور ٹانک ہے جسے والدین بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی بھرپور فیڈ کرواتی ہے۔ دوستو اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس ایک بریڈ میں مورنگا پاؤڈر اور میلوامس پاؤڈر جو ہوتی ہیں وہ لازمی ڈالا کرے تھوڑی مقدار میں۔ سافٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ ان 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بچہ مر بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ باکس مٹکی کی صفائی، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو مٹکی میں بیٹری ڈراپنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے نمی اور فنگس میں بن جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار لکڑی کا برادہ تبدیل کرے تاکہ مٹکی خشک رہے۔ درجہ حرارت کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور صبح کی وقت سافٹ فوڈ دے۔ ہمیشہ یاد رکھیں سافٹ فوڈ صبح کی وقت دے اور گرمیوں میں 2 سے 3 گھنٹے بعد پنجرے سے نکال لے تاکہ وہ خراب یا کٹا نہ ہو، کیونکہ خراب سافٹ فوڈ سے بچوں کو موشن لگ سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا وہ مکمل طریقہ اور فارمولہ جس پر عمل کر کے آپ اپنے کاکٹیل کے بچوں کو مرنے سے 100% بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پرندے بول نہیں سکتے، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی بچے نکلے سافٹ فوڈ کا استعمال شروع کروائے اور پھر اپنے بچوں کی گروتھ اور ان کی صحت خود دیکھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل پنچز پیراڈائز کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔